اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لکل امرئ عاقبۃ حلوۃ او مرۃ۔ نہج البلاغہ کی شرح حکمت نمبر 150 ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی عاقبت اور انجام ہے، بعض کا انجام شیرین ہے، بعض کا انجام تلخ ہے۔ انسان فرشتے کے عنوان سے ایک موجود دائمی ہے۔ جاہلیت کے زمانے میں ایک سرسبز باغ، آباد باغ کو ملک نمیر کہا جاتا تھا، ہمیشہ رہنے والی ملکیت۔ قرآن کریم نے اس باطل فکر کو ختم کیا اور کہا کہ نہیں، سرسبز باغ ختم ہونے والا ہے۔ دین، تقوی، معرفت، علم، ایمان، عمل صالح، یہ ملک نمیر ہے، یہ ملک نمیر ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو مدت کے وقت بیدار، مدت کے ختم ہونے کے بعد بیدار ہوتے ہیں، مدت سے پہلے بیدار نہیں ہوتے، مدت کے بعد بیدار ہوں گے، تب سمجھ جائیں گے کہ ہمیشہ رہنے والا باغ تقوی، معرفت اور ایمان اور عمل صالح ہے۔ سمجھ جائیں گے کہ وہ خواب میں پڑے ہوئے تھے کہ وہ زمین، گھر کو اور اپنے باغ کو ملک نمیر سمجھتے تھے، ہمیشہ رہنے والی ملکیت سمجھتے تھے۔ وہاں جا کے پتہ چلے گا کہ تقوی، ایمان، معرفت، عمل صالح یہ ہمیشہ رہنے والی ملکیت ہے، ہمیشہ رہنے والی ملکیت ہے۔ تو انسان کی حقیقت روح ہے، انسان کی حقیقت روح ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگرچہ دوسرے عالم میں انسان منتقل ہوگا، دوسرے عالم میں منتقل ہوگا، دنیا میں انسان اجتماعی اور معاشرتی طور پر زندگی گزارتا ہے، اجتماعی اور معاشرتی زندگی ہے انسان کی، جبکہ مرنے کے بعد انسان کی زندگی انفرادی ہے۔ انسان دوسروں کا محتاج نہیں ہوگا، دوسروں کا محتاج نہیں ہوگا۔ اگرچہ متقین آپس میں ملاقات کریں گے، ملیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے برزخیوں کے حوالے سے کہا ہے، جیران، یہ برزخی پڑوسی ہوں گے، ہمسائے ہوں گے ایک دوسرے کے، لیکن ایک دوسرے سے باخبر نہیں ہوں گے، ایک دوسرے سے باخبر نہیں ہوں گے۔ بس ہم مسافر ہیں اس دنیا میں، اس دنیا سے جدا ہوں گے۔ ضروری ہے کہ زاد راہ کو اکٹھا کریں، زاد راہ کو اکٹھا کریں، درست راہبر کی پیروی کریں۔ اب عاقبت صحیح بنائیں، زاد راہ اکٹھا کریں، عاقبت ہماری صحیح ہو، انجام ہمارا صحیح ہو۔ جان جب نکل رہی ہو تو نیکی کی حفاظت کر کے جان دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کافر کی روح کو قبض کرنے کے لیے فرشتہ نازل ہوتا ہے تو وہ جلتی ہوئی لوہے کی سیخ سے اس کی جان کو قبض کرتا ہے، اس کی جان کو نکالتا ہے، اور وہ بڑی تکلیف سے گزرتا ہے۔ ایسی تکلیف اس نے دنیا میں کبھی نہیں دیکھی۔ جبکہ مومن کی روح سکون اور آرام سے نکلتی ہے، خوشحالی کے ساتھ نکلتی ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن موت کے وقت خوشحال ہوتا ہے، بس یہ خوشحالی اس اعمال صالحہ کی وجہ سے، اس درست معرفت کی وجہ سے، صحیح ایمان کی وجہ سے، یہ خوشحالی اس وجہ سے۔ بس عاقبت ہماری بہتر ہونی چاہیے۔ عاقبت کیسے بہتر ہوگی؟ عاقبت ہماری بہتر ہو کہ سکون آور موت ہو، عاقبت بہتر ہوگی کہ نیکی کی ہم حفاظت کر کے جائیں، نیکی ہمارے کھاتے میں ہو، نیکی ہمارے اکاؤنٹ میں ہو۔ ٹھیک، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بہترین خوشبو کے سونگھنے سے مومن کی موت ہوتی ہے، خوشحالی سے دوسرے عالم میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ کافر کی موت شدت کے ساتھ، شدت کے ساتھ۔ قرآن کریم نے بھی کہا ہے کہ من جاء بالحسنہ، جو نیکی کی حفاظت کر کے آئے، نیکی من جاء، جو نیکی کو لے کر آئے، صرف نیکی کرنی نہیں ہے، نیکی لے کے جانی ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، اس کے لیے کم از کم 10 برابر ہے، کم از کم 10 برابر ہے۔ بس خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم نیکی کی حفاظت کریں۔ بس لوگوں کی دو قسمیں ہیں، چند لوگ ہیں، قلیل لوگ ہیں جن کی عاقبت بخیر ہے، اور کثیر لوگ ہیں جن کی عاقبت خراب ہے۔ خدا ہمیں توفیق دے کہ ان میں سے ہوں
جن کی عاقبت بخیر ہے، جو اپنی نیکی کی حفاظت کرتے ہیں۔ نیکی کی حفاظت لازمی ہے۔ وصلی اللہ علی محمد اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔